فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو پس تم مجھے یاد کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ بالمفہوم یوں بھی مان سکتا ہے جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ اس آیت کے اندر جو سوز و گداز ہے، اس آیت کے اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے، قرآن حکیم میں درجنوں آیات کراس ریفرنس کے طور پہ اس آیت کے تحت پیش کی جا سکتی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو بہت کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اقسام کیا ہے؟ میں موٹی موٹی گفتگو یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں، یہ آیت متقاضی ہے۔ مینلی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی 3 اقسام ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اس میں نمبر 1 قسم جو ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک ہم نے اس الذکر، یاد دلانے والی، نصیحت کرنے والی کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نماز کو ذکر کہا گیا قرآن میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ اور تیسرا ذکر جو ہے نا وہ تو جناب اس کا نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ اس کی کوئی ٹائمنگ ہے، نہ اس کے لیے کوئی وضو کی ریکوائرمنٹ، نہ غسل کی ریکوائرمنٹ، نہ کسی جگہ کے پاک ہونے کی ریکوائرمنٹ، نہ کسی خاص حالت میں ہونے کی ریکوائرمنٹ۔ وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے کھڑے بیٹھے کروٹوں پہ لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے، ام عائشہ سے جنابت کے کانٹیکسٹ میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو قرآن ہے نا، جامع ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، قرآن پڑھنے سے کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی سوائے جنابت کی حالت کے۔ قرآن نہیں پڑھتے تھے، باقی سارے اذکار کرتے تھے۔ یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، جنبی کو گستاخی ہو جائے گا، بالکل جھوٹ بات ہے۔ یہ غسل کا اتارنا نماز کا پروٹوکول ہے یا قرآن کے پڑھنے کا، عام ذکر اذکار کا کوئی پروٹوکول نہیں۔ ایون فقہ حنفی کی جو کتابیں آپ اٹھائیں گے نا، اردو میں بریلوی اپنی خود کتاب اٹھا کے دیکھ لیں بہاری شریعت، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جی درود شریف ہو، دعائیں ہوں، سنت اذکار ہو، ایون قرآن کی وہ آیات بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو آیات ایسے ذکر ہیں یا آیات کے ٹکڑے جو ایسے ذکر ہیں وہ بھی جنبی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ جیسے۔ اب یہ قرآن کی آیت کا حصہ بھی ہے اور ذکر بھی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ آگے آیت آ جائے گی، یہ آیت بھی ہے اور ایسے دعا بھی ہے۔ سواری پہ بیٹھنے کی دعا سورہ زخرف میں جو آئی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اب یہ پوری آیت ہے قرآن کی، لیکن یہ چونکہ دعا ہے جنبی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی ہے اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے جو میں نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں 6 لیکچر دیے تھے نا، اس میں پہلے 3 لیکچر تھے مسئلہ نمبر 111A-B-C، جس میں نے صرف اذکار کو ڈسکس کیا تھا، صبح و شام کے اذکار، فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار، جس پہ ہمارا یہ صبح و شام کے اذکار پہ بلو کارڈ ہے، ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ آلموسٹ 21 کے قریب اذکار ہیں، 17 کے قریب یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، گرین کارڈ، اور پھر بلو کارڈ کے میں سے خاص یہ 5 وظائف، جادو ٹونا وبائی امراض و قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف، اورنج کارڈ، یہ تینوں کارڈ جو ہے نا اذکار کارڈ ہیں۔ ان کے ایک ریفرنس، ان کے فضائل اس میں جو لکھے تھے اور کس وقت پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز میں نے اس میں کور کی تھی۔ یہ آلموسٹ سمجھ لیں 1.5 گھنٹے کے 3 لیکچرز تھے۔ پھر میں جب آخری لیکچر میں پہنچا تو مجھے خیال آیا کہ یار قرآن کی صورتوں کے فضائل بھی بیان کرنے چاہیے، تو پھر اگلے 3 لیکچر جو تھے نا، مسئلہ 112A-B-C، قرآن کی 12 صورتوں کے فضائل میں نے بیان کیے تھے، جن کے فضائل کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورہ الناس اور سورۃ الملک، سورہ سجدہ، ان سب کے فضائل بیان کیے تھے، تو وہ اس پہ 3 لیکچرز لگ گئے تھے۔
تو وہ 6 لیکچرز ایک آیت، پوری آیت نہیں، ٹکڑے پہ ہوئے تھے. یہ آیت کا ٹکڑا ہے، اور یہ آیت ہم نے ہر اذکار کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اذکار کارڈ کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اگلی حدیث لکھی ہوئی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردے کی مثال. اور پھر اس کے آگے بخاری کی ایک اور روایت ہے، تعلیقاً بخاری میں ہے، سنن ابن ماجہ کے حوالے سے لکھی ہے، پوری وہ سند اس کی ابن ماجہ میں ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اسی حدیث کے تحت میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو زبان کا ذکر ہے وہ دل کے ذکر سے افضل ہے. دل میں بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں، لیکن زبان کا ذکر اس لیے افضل ہے کہ اس میں زبان بھی انوالو ہے اور دل بھی. اور ویسے ہماری جتنی عبادات ہیں وہ ہے ہی زبان سے ہیں، آپ دل سے کریں تو ہوتی نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنے دل میں نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص دل میں تکبیر پھیرے جانور آرام ہو جائے گا، دل میں طلاق دینے سے بھی نہیں ہوتی. اچھا کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں جی، بیوی پہ غصہ آتا ہے بعض کا تو دل میں نہ کتنی دفعہ اس کو طلاق دی ہے، زبان پہ نہیں لائی ہے، تو کوئی فرق نہیں، دل دل ہے کرو جتنی مرضی گانا بھی کاٹ لو. تو بال برے خیال نہیں دل میں لانا چاہیے. زبان سے جب تک آپ نہ کہیں اور آپ کے اپنے کان سن نہ لیں، یا آپ لکھ نہ دیں، لکھنے سے بھی طلاق ہو رہی ہے. کئی لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکسٹ میسج کیا، بس وہ میسج جب آپ نے لکھ دیا نا، وہ میسج آگے گیا یا نہیں گیا، طلاق ہو گئی. خط پہ طلاق لکھ دی، طلاق پہنچی یا نہ پہنچی تو وہ آپ کی طلاق ہو گئی. وہ کہتے ہیں جی بھیجی سی رستے جو ڈاکیے کو لے لیجیے، ڈاکیے سے لیں، جو وہ تیر تو چل چکا تھا اسی وقت. ہوا یہ کہ فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص خط میں یوں لکھے نا کہ جیسے ہی یہ میرا خط تجھے ملے تو متعلقہ ہے، ایڈی وڈی کہانی ایک کون لکھتا ہوئے گا. تو اب یہ ٹیکنیکلی سپیکنگ تو ٹھیک ہے کہ اگر خط نہ ملا تو طلاق نہیں ہو. اس مسئلے کی لوگوں نے پلی لی تو وہ راستے میں ڈاکیوں کو روک لیتے ہیں، گھر تک نہیں جانے دیتے. یا ایون ڈاک آ بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی اسی لے لی سی کڑی نو نہیں دسی سی، تو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوتا، اس میں تو لکھا ہوتا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. واٹس ایپ میسج کیا، لکھ دیا، کچھ بھی کیا، طلاق ہو گئی. زبان کی اتنی اسلام میں اہمیت ہے، چاہے وہ اذکار کے اعتبار سے ہو یا باقی شریعت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اعتبار سے، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے. باقی آپ دل میں بھی اللہ کا ذکر کریں. سر وہ بڑی پرسوز حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، فرمان اللہ کا ہے نبی علیہ السلام کی زبانی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے. یعنی اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے نا تو میں اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش ہوں گا، اور اگر میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو میں پھر اس کے ساتھ اسی اعتبار سے پیش ہوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ سے بغاوت کریں، مرضی اپنی کی زندگی گزاریں اور کہیں جی میرا گمان بڑا اچھا ہے. آپ کا کوئی اچھا گمان نہیں. آپ اگر اللہ کے جاننے والے ہو نا تو جناب اللہ بڑا ڈاڈا ہے. مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور. قرآن کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. قرآن کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. منوس آدمی ہو ٹھیک، وہ یہ جہاں نہیں ہو رہا ہے بھائی. اچھا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا مجھ سے گمان کرے. اسی تو میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما، آمین ثم آمین. بس یہ گمان رکھیں، اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں. کوشش رکھیں گمان اچھا رکھیں. اچھا پھر بخاری مسلم کی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے نا، میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ کسی مجلس میں اوپنلی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. پھر آگے الفاظ ہے، جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹوکول انسان کو دیا. مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ پھر وہ میری بارگاہ میں اگر اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا،
تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا. بڑی بات ہے. اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر دے، سر اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا نا گناہ، اور اس نے شرک نہ کیا ہوا نا، تو میں اس کے ساتھ مغفرت کے ساتھ پیش آؤں گا. اچھا، اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس شرک نہ کرو اور جو مرضی کرو. سر نماز چھوڑنا بھی شرک ہے. نماز چھوڑنا کس کی پیروی اور عبادت ہے؟ شیطان کی. تو شرک کر دیا آپ نے. ڈاکٹر سراج صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے، میں کہتا ہوں نہیں، وہ گولڈن کوٹ ہے ان کا. وہ کہتے تھے دنیا کا ہر خیر توحید کے شجرہ مبارکہ کی شاخ ہے، اور دنیا کا ہر گناہ شرک کے شجرہ خبیثہ کی شاخ ہے. یہ کیوں آیا قرآن میں؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی، اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. جو بندہ فجر کے وقت اپنی نیند چھوڑ کے اٹھتا نہیں ہے نا، اس نے نیند کو اپنا خدا بنا لیا، گویا کہ وہ اس درجے میں شرک میں مبتلا ہو گیا. اسی تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ایک کہنے میں بڑی چھوٹی گل ہے، اسی بھی سارے دعویٰ کرنے ہیں مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں ہم بھی ہیں. نا جناب، ابراہیم علیہ السلام ایسے پکے مواحد تھے کہ اگر بیٹی کی قربانی کی باری آئی تو اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بچے کو بیابان میں چھوڑنے کی باری آئی، ادھر تیار ہو گئے. یعنی انہوں نے کہیں پہ اپنی مرضی رکھی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ان کو کہا کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ورنہ سے اللہ فضل لکھاں دے تو اتنے بھی مواعد مل جان گے، پر ابراہیم والا مواعد نہیں ملے گا. جو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کی ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی معاملے میں نفس کو آگے نہیں رکھا. تو سر یہ آپ کو کروڑوں میں بھی ایک ملنا مشکل ہو جائے گا. تو اس بندے کے لیے تو واقعی پھر کیا ہی بات ہے اس کی، جو اس لیول کا مواحد ہو جائے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وہ تو جناب مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آئی ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. حالانکہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس بندے کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا جس کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. ابن ماجہ میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کسی نے اپنا سجدہ یا نماز لمبی کر دی نا اس خیال سے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی شرک میں چلی جائے گی. اور اللہ کہے گا یہ اسی کے لیے پڑھی ہے. اچھا، اللہ کتنا ڈاڈا ہے. حالانکہ اللہ سے آپ ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے کیسے پڑھی ہے. سجدہ تجھے کیا، اسے تو میں اپنی طرح کا انسان مانتا ہوں، معبود تجھے مانتا ہوں، مجھے کدھر اس کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. ہاں، اگر اسے ریاکاری کی ڈیفینیشن پتا ہوگی نا اور اللہ تعالیٰ کا غیرت مند ہونا پتا ہوگا نا تو اللہ سے بڑا غیور کوئی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جس نے ذرا سا کسی اور کی رضا شامل کی فارغ. اسی لیے ریاکاری کو کہا گیا ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک. یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. اچھا، یہاں ذکر کے حوالے سے میں ایک اور چیز بھی بیان کر دوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب لوگ کہیں پر کسی ذکر کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں سے، اور آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں، اور آسمان سے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے. یہ اکثر یہ حدیثیں شیئر کروائی جاتی ہیں صوفیاء کی طرف سے نا، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو ہم اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں یہ تو بخاری مسلم میں ہے. جناب بخاری مسلم میں تو ذکر کہاں آیا ہے؟ یہ ذکر اللہ آپ نے کہاں سے نکال لیا، اور آپ نے جو اپنی مجالس ہیں اس سے کیسے کمپیئر کی؟ بخاری مسلم سے ہی اس کی شرح بھی بیان کریں نا. تو مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب کہیں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے اور اس کی تعلیم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو ایسے ذکر کی مجلس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. قرآن کی تعلیم ہے اصل میں جو ذکر کی مجلس ہے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے راستے پہ چلا اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا دے گا. اسی تو میں کہتا ہوں جو درس قرآن سننے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں وہ جنت کے راستے پہ آ رہے ہیں. تو یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ بابوں کے اذکار کی نہیں ہے. پھر وہ بڑی لمبی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہاں گئے تھے؟ تو کہتے ہیں ہم ایسی مجلس میں گئے تھے جہاں پہ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ پوچھتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ اللہ کا جانتا ہوتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے؟ یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں یا اللہ. تو پھر بھی وہ مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، یعنی بن دیکھے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اور کیا کہتے تھے؟ یا اللہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اللہ کہتا دوزخ دیکھیے، اگر دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اور
تیرا پناہ تجھ سے پناہ طلب کرتے اس کے اگینسٹ، اور جنت اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کا سوال کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو بخش دیا. اللہ اکبر. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک شخص ایسا بھی تھا جو وہاں سے صرف گزر رہا تھا، وہ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھا تھا، اس علمی مجلس کو، ذکر کی مجلس کو، درس قرآن کو، بلکہ وہ تو صرف اس لیے آیا تھا میں دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بیٹھ گیا، تو اس کو بھی بخش دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اہل علم کی مجلس، اہل ذکر کی مجلس، اہل ذکر بابے نہیں سر، نہ قرآن، سنت، علم، انبیاء کی وراثت، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی بیٹھ جائے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ میں اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کروں، اس کو بھی میں نے بخش دیا. تو یہ جو کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کی نسبت کام آتی، بالکل آتی سر. وہ ولی کتاباں والے ولی نے جڑے ولی یہ کہن تانوں کہ بھی رفع دین اس واسطے ہوندا سی کہ بت رکھ کے آندے سن، اور رفع دین کرنا مکھیاں مارنا ہے. جو ولی رفع الدین کا مذاق اڑائیں وہ شیطان کے ولی ہیں، ولی اللہ نہیں ہے. تو دشمن ہوئے ہوئے ہیں جو اپنے بابوں کا دین آپ کو سکھا رہے ہیں، کتابوں کا نہیں. تو ہم تو صرف آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو ذکر پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. شکر کی یہاں بات آئی کہ تم میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو. سورہ نساء میں آگے چل کے آئے گا کہ میرا شکر کرو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو میرا شکر گزار بنے گا میں اسے مزید دوں. شکر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لینی ہے، وہ ثواب اپنی جگہ ہے. شکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پریکٹیکلی شکر نظر آنا چاہیے. آپ کو اگر کوئی شخص نعمت دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں نے جو اس کو گفٹ دیا اس کو یوز کرے. مجھے کئی لوگ بال پوائنٹ دے کے جاتے ہیں جی لکھنا ہے جی اتنا، نہ لکھو، وہ تو کہتے ہیں بے قدری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ان نعمتوں کو ان کاموں میں کھپائے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان نعمتوں کو ان چیزوں سے بچائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. یعنی آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندے سے کہ آنکھیں حرام کی طرف نہ اٹھیں. جب آپ نے حرام سے آنکھوں کو بچا لیا آپ نے آنکھوں کا شکر ادا کر دیا. زبان کو حرام سے بچا لیا، زبان کا شکر ادا کر دیا. دل کو بچا لیا، دل کا شکر ادا کر دیا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے. شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے. دل میں جان بوجھ کے برا خیال ہے، اے تو آ گیا جھٹک دیا چھوڑ دیا جان بوجھ کے. پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حرام مال نہ جائے. پاؤں کا شکر یہ ہے کہ پاؤں حرام کام کی طرف نہ اٹھے. ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف نہ پڑے، نہ کسی پہ ظلم کے لیے نہ کمائی کرنے کے لیے. تو یہ سارا ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اگر کوئی ہے نا تو شکر کرنا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں جناب، پہلے خوب اللہ کا گلہ شکوہ کرتے ہیں، اپنا پورا غصہ نکالتے ہیں معاذ اللہ، اینڈ تک کہتے ہیں چلو جی جو دی مرضی، اللہ کا شکر ہے جی. پھر بھی تو جو اپنی روح راضی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو نام صبر کا دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ صبر تو صدمے کے آغاز کے اوپر، جب آپ نے اس وقت نہیں کیا تو پھر